حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے حضرت عباس علمبردار۔ میرے مسلمان بھائیوں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کرنے کے بعد، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، خلیفہ چہرم امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف وقتوں میں 8 عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ یعنی جب حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے حضرت علی نے مختلف وقتوں میں 8 عورتوں سے نکاح کیا، اور جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال نہیں کیا تھا، حضرت علی نے جو ہے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں 9 عورتیں آئیں۔ آپ کے نکاح میں 9 عورتیں آئی ہیں حضرت فاطمہ کو لے کر، مگر یہ 9 عورتیں ایسا نہیں کہ ایک ساتھ نہیں۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے ایک وقت میں صرف 4 عورتیں رکھ سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی ایک وقت میں جو ہے آپ کے گھر کے اندر صرف 4 عورتیں ہی ہوتی تھی۔ جب ایک عورت کا وصال ہو جاتا، اس کے بعد جو ہے مختلف وقتوں میں جو ہے حضرت علی نے نکاح کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان 9 عورتوں میں جو ہے ایک بی بی کا نام ہے ام البنین۔ ام البنین ایک بی بی کا نام ہے ام البنین۔ ام البنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں۔ اور آپ کو ام البنین کیوں کہا گیا، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی نے جو ہے اپنے بھائی حضرت عقیل سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی ایسی عورت بتائی جائے، کوئی ایسی عورت عرب کے اندر بتائی جائے کہ جس سے جو ہے میں نکاح کر سکوں۔ یعنی حضرت علی نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی عورت بتائی جائے جس کا خاندان جو ہے عزت والا ہو، جس کا خاندان جو ہے بہادری میں مشہور ہو، جس کا ایک مقام ہو۔
تو حضرت عقیل نے جو ہے فرمایا بتایا کہ تم جو ہے ام البنین سے نکاح کر لو، تم ام البنین سے نکاح کر لو۔ اب جب حضرت عقیل نے حضرت علی کے بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ اے میرے بھائی تم جو ہے ام البنین سے نکاح کر لو، تو حضرت علی نے جو ہے ام البنین سے نکاح کر لیا۔ کیوں نکاح کر لیا؟ کیونکہ عرب کے اندر جو ہے اس وقت جو خاندان جو قبیلہ سب سے زیادہ عزت والا تھا اس کے اندر جو ہے ام البنین موجود تھی، یعنی آپ کا تعلق ایسے قبیلے ایسے خاندان سے تھا، ایسے خاندان ایسے قبیلے سے تھا جو قبیلہ بہادری میں جو ہے مشہور تھا، ایسے قبیلے سے جو ہے ام البنین کا تعلق تھا۔ جب حضرت علی نے جس طریقے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اس پر مکمل پایا حضرت ام البنین کو، تو حضرت علی نے جو ہے حضرت ام البنین سے نکاح کر لیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، جب حضرت ام البنین میرے مولا علی کے گھر آئیں، میرے مولا علی کے گھر آئیں تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ مجھے جو ہے فاطمہ کہہ کر مخاطب نہ کرنا۔ آپ کا نام فاطمہ تھا، آپ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے فاطمہ کہہ کر مخاطب نہ کرنا، کیونکہ میں آپ کے گھر جو ہے حسن اور حسین کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں، بلکہ میں امام حسن اور امام حسین کی خادمہ بن کر آئی ہوں۔ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب کریں گے تو ان بچوں کو جو ہے ان بچوں کو ان کی ماں کی یاد آ جائے گی، اور میں یہ ہرگز جو ہے برداشت نہیں کر سکتی کہ ان بچوں کو امام حسین کو امام حسن کو جو ہے تکلیف پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اس لیے حضرت ام البنین نے جو ہے یہ میرے مولا علی سے کہا کہ آپ مجھے جو ہے فاطمہ کہہ کر مخاطب نہ کرنا۔ اب مخاطب کس طریقے کیا جائے؟ تو یہی ام البنین کا لفظ جو ہے انتخاب میں آیا کہ اے بیٹوں کی ماں، اے بیٹوں کی ماں، یہی لفظ جو ہے انتخاب میں آیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ام البنین سے جو ہے کئی بیٹے پیدا ہوئے، آپ کے شکم اطہر سے جو ہے کئی بیٹے پیدا ہوئے، کئی بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں ایک بیٹے کا نام جو ہے حضرت عباس ہے، حضرت عباس ہے، اور ایک بیٹے کا نام جو ہے حضرت ابو بکر ہے، اور ایک بیٹے کا نام جو ہے حضرت عمر ہے، اور ایک بیٹے کا نام جو ہے حضرت عثمان ہے۔ یہ چاروں بیٹے جو ہے ام البنین کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے، اور یہ چاروں بیٹے ایسے ہیں جو کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے، جو کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے۔ حضرت عباس بھی شہید ہوئے، حضرت ابو بکر بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، اور حضرت عثمان بھی جو ہے یہ بھی شہید ہوئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان چاروں بھائیوں نے جو ہے اپنی جان کو امام علی مقام پر قربان کیا، مگر ہوتا کیا ہے کہ ان کی شہادت کو جو ہے لوگوں نے بھولا دیا۔ کیوں بھولا دیا؟ حضرت عباس کا تو ذکر ہوتا ہے، حضرت عباس کی شہادت کو پڑھا جاتا ہے، مگر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی شہادت کو نہیں پڑھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مولا علی نے جو ہے ان تینوں کے نام جو ہے خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھا ہے، خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھا ہے، اس لیے ان تینوں کی شہادت نہیں پڑھی جاتی۔ اور میرے مولا علی نے ان تینوں کے نام یعنی اپنے بیٹوں کے نام
अबू बकर उमर उस्मान रख कर हम और आपको बता दिया कि जो अलिफ लैला की दास्तान गढ़ते हैं उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी औलाद के नाम जो है खुलफाए सलासा के नाम पर रखे, क्योंकि मुझे जो है अबू बकर से भी मोहब्बत है, मुझे उमर से भी मोहब्बत है, मुझे उस्मान से भी मोहब्बत है, इसलिए मैंने अपनी औलाद का नाम खुलफाए सलासा के नाम पर रखा। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत अब्बास अलमबरदार जो है, इनकी पैदाइश 26 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर हुई। 26 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर हुई। और जब ये खुशखबरी मेरे मौला अली को मिली कि मेरे आंगन में जो है एक फूल खिला है, एक बच्चे की पैदाइश हुई है, मेरे मौला अली खुशी में जो है दुनिया वालों की तरह उछलने कूदने नहीं लगे, बल्कि मेरे मौला अली ने फौरन जो है अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, यानी सजदे शुक्र जो है आपने अदा किया। सजदे शुक्र अदा करके मेरे मौला अली ने बता दिया कि जब भी खुशी का मौका आए तब भी जो है रब को याद किया जाए, और जब भी गम का मौका आए तब भी जो है रब को याद किया जाए, यानी ना खुशी के मौके पर शरीयत की धज्जी उड़ाई जाए और ना गम के मौके पर शरीयत की धज्जी उड़ाई जाए। हर हाल में जो है रब का शुक्र अदा किया जाए, हर हाल में रब का शुक्र अदा किया जाए। तो मेरे मौला अली ने जो है अपने सर को सजदे में रखकर रब का शुक्र अदा किया, और नाम क्या रखा? अब्बास नाम रखा। मेरे मौला अली ने अपने इस बेटे का नाम अब्बास रखा। अब्बास का माना क्या होता है? अब्बास का माना होता है शेर। अब्बास का माना शेर होता है। मेरे मौला अली की नजर देख रही थी कि आने वाले कल में जो है मेरा ये बेटा शेर की तरह करबला की सरजमी पर गरजेगा और यजीदियों को ललकारेगा, और यजीदियों को ललकारेगा। मेरे मौला अली ने अपने इस बेटे का नाम जो है अब्बास रखकर हम और आपको बता दिया कि मेरा बेटा जो है वो बुज़दिल नहीं है बल्कि शेर है, शेर है, इसलिए मैंने इसका नाम जो है अब्बास रखा है। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत अब्बास अलमबरदार का एक लक़ब जो है कमर बिन हाशिम है। आपका एक लक़ब कमर बिन हाशिम है। कमर बिन हाशिम का मतलब क्या होता है? माना क्या बनता है? हाशिम का चाँद, हाशिम का चाँद। कमर बिन हाशिम का मतलब बना हाशिम का चाँद। आपको क्यों ये लक़ब मिला? क्यों आपको ये कहा गया कमर बिन हाशिम? तो सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, इसलिए आपको कहा गया क्योंकि आप जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, इसलिए आपको जो है कमर बिन हाशिम कहा जाने लगा। और ये लक़ब आपका आज भी आपके रोजे पर लिखा हुआ है। आज भी आपके रोजे पर ये लक़ब कमर बिन हाशिम का लक़ब आज भी जो है लिखा हुआ है, यानी बता रहा है ये लफ्ज कि ये अब्बास इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि जिसकी खूबसूरती को देखकर दुनिया एक मर्तबा ताज्जुब करती है। और मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत अब्बास का मारूफ लक़ब यानी मशहूर लक़ब अलम बरदार है। अलम बरदार है मतलब क्या? अलम उठाने वाला, मतलब अलम उठाने वाला। करबला की सरजमी पर मेरे आका इमाम हुसैन ने अगर अपना झंडा, अपना अलम किसी को दिया था तो हजरत अब्बास को दिया था, इसलिए आपको जो है अब्बास अलम बरदार कहा जाता है। इसलिए आपको अब्बास अलम बरदार कहा जाता है। मेरे इमाम ने जो है
امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر ایسے مضبوط ہاتھ میں جو ہے اپنا جھنڈا دیا تھا، ایسے مضبوط ہاتھ میں دیا تھا کہ جب حضرت عباس شہید ہوئے ہیں تو میرے آقا امام علی مقام نے کہا تھا کہ اب جو ہے میری کمر ٹوٹ گئی، اب جو ہے میری کمر ٹوٹ گئی جب حضرت عباس نے شہادت کا جام پیا تھا۔ تو ایسے مضبوط ہاتھ میں جو ہے میرے امام نے اپنا جھنڈا دیا تھا۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عباس کی بہادری، حضرت عباس کی بہادری، آپ تلوار کے اتنے بڑے دھنی تھے، اتنے بڑے دھنی تھے کہ آپ دونوں ہاتھ سے جو ہے تلوار چلایا کرتے تھے۔ آپ جنگ کے اندر ایک ہاتھ سے تلوار صرف نہیں چلاتے تھے بلکہ دونوں ہاتھ سے جو ہے آپ تلوار چلایا کرتے تھے۔ آپ اتنے بڑے جو ہے تلوار کے دھنی تھے۔ آپ کی بہادری ایسی تھی کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے سامنے والا خود بخود جو ہے کانپنے لگتا تھا۔ اور جب میرے آقا حضرت عباس رن میں آتے تھے، جب کربلا کی سرزمین پر آپ آئے تھے تو یزیدیوں کے اندر جو ہے اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کے مقابلے میں کوئی آتا۔ آپ بار بار جو ہے آواز دیتے رہے مگر یزیدیوں کے لشکر سے جو ہے کوئی یزیدی مقابلے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جنگ صفین کے اندر، جنگ صفین کے اندر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کا چناؤ کیا۔ کس لیے؟ جنگ کے لیے، جنگ کے لیے حضرت عباس کا چناؤ کیا۔ جب حضرت عباس کا میرے مولا علی نے چناؤ کیا تو اسی وقت جو ہے حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد محترم سے سوال کر لیا۔ کیا سوال کیا؟ سوال آپ نے یہ کیا کہ اے میرے والد محترم، اے میرے مولا، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ عباس کو ہمیشہ آگے کرتے ہیں؟ یعنی جب بھی جنگ کا موقع آتا ہے آپ اپنے بیٹوں میں سے سب سے پہلے حضرت عباس کو ہی آگے کرتے ہیں، آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ یعنی حضرت محمد بن حنفیہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کیوں نہیں آپ امام حسن کو آگے کرتے ہیں، یا کیوں نہیں امام حسین کو آگے کرتے ہیں، یا کیوں نہیں اور کسی بیٹے کو آپ آگے کرتے ہیں، کیوں آپ جو ہے حضرت عباس ہی کو آگے کرتے ہیں؟ تو جواب میرے مسلمان بھائیوں سنو، حضرت عباس نے جواب دیا کہ حسن حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں، میرے ابا کی آنکھیں ہیں۔ حضرت عباس فرما رکھے ہیں کہ امام حسن امام حسین میرے والد محترم کی آنکھیں ہیں اور میں جو ہے ان کا بازو ہوں، میں ان کا بازو ہوں، اور بازو جو ہے ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کیا کرتا ہے، بازو ہمیشہ حفاظت کیا کرتا ہے۔ تو جب بازو کا کام ہے تو میرے مولا علی بازو کا استعمال کر رہے ہیں، اور جب آنکھ کی ضرورت ہوگی تو امام حسن اور امام حسین کو استعمال کیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ام البنین آپ جو ہے امام حسن اور امام حسین سے کتنی محبت کرتی تھی؟ سنو میرے مسلمان بھائیوں، آپ اتنی محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ نے پوری زندگی میں جو ہے کبھی امام حسین کو امام حسن کو نام لے کر نہیں بلایا، نام لے کر نہیں بلایا۔ جب بھی آپ نے بلایا میرے آقا میرے مولا یا سیدی یا سید کہہ کر جو ہے ہمیشہ ام البنین نے جو ہے میرے آقا امام حسن اور امام حسین کو پکارا ہے۔ اور آپ نے یہی تربیت، یہی تعلیم جو ہے حضرت عباس کو بھی دی، حضرت عباس کو بھی یہی تعلیم دی کہ حضرت عباس جو امام حسن اور امام حسین کے بھائی ہیں،
مگر پوری زندگی جو ہے حضرت عباس نے امام حسن امام حسین کو بھائی کہہ کر یا نام لے کر نہیں پکارا. جب بھی آپ نے بھی پکارا تو میرے آقا ہی کہہ کر پکارا. یہ محبت ہے اور یہ ادب ہے، کیونکہ آپ امام حسن امام حسین حضرت فاطمہ کی اولاد سے تھے، اور حضرت ام البنین کو حضرت فاطمہ کے مقام و مرتبے کو معلوم تھا کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے، اور امام حسن امام حسین کے مقام کو بھی معلوم تھا. اس لیے ہمیشہ جو ہے حضرت ام البنین نے بھی ادب کیا اور اپنی اولاد کو بھی ادب کرنے کی تعلیم دی، ہمیشہ تعلیم دی. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب کربلا کی سرزمین پر جو ہے حضرت امام حسین کو اور حضرت عباس کو حضرت ابوبکر عمر عثمان کو سب کو شہید کر دیا گیا. اور یہ خبر جو ہے جب مدینہ منورہ پہنچی، جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی کہ کربلا کے اندر جو ہے ایسا معاملہ پیش آیا ہے، قاصد جو ہے خبر لے کر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد قاصد جو ہے حضرت ام البنین کے دربار میں جب پہنچا، یعنی آپ کے پاس خبر سنانے کے لیے پہنچا، تو حضرت ام البنین سے اس قاصد نے کہا کہ اے ام البنین، آپ کا بیٹا عباس جو ہے کربلا کے اندر شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا جو ہے ابو بکر عمر عثمان کربلا کے اندر شہید ہو گئے سب کے سب. تو حضرت ام البنین نے کہا مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میرا بیٹا عباس شہید ہو گیا، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میرا بیٹا ابو بکر شہید ہو گیا، میرا بیٹا عثمان میرا بیٹا عمر شہید ہو گیا، مجھے یہ سب مت بتاؤ، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے آقا امام حسین کی کیا حالت ہے، یعنی آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ کی کیا حالت ہے، آپ بھی تو شہید نہیں ہو گئے. تو ام البنین سے جب یہ کہا گیا کہ اے ام البنین، امام علی مقام بھی شہید ہو گئے، امام علی مقام شہید ہو گئے. اس وقت ام البنین نے غم کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اے قاصد، اے خبر لانے والے، مجھے یہ بتا کیا میرے بیٹے پہلے شہید ہوئے یا میرا امام پہلے شہید ہوا، میرا بیٹا عباس پہلے شہید ہوا یا میرا امام حسین پہلے شہید ہوئے. تو قاصد نے کہا کہ اے ام البنین، پہلے آپ کے بیٹوں نے جو ہے امام علی مقام کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا امام حسین شہید ہوا ہے. تو ام البنین نے کہا پھر تو جو ہے میرے بیٹوں نے وفاداری کی، میرے بیٹوں نے وفاداری کی، یعنی جو حق تھا اس حق کو ادا کر دیا. جس کے لیے میں نے اپنے بیٹوں کو دودھ پلایا تھا، اس دودھ کا حق جو ہے میرے بیٹوں نے ادا کر دیا، جو پہلے امام کے قدموں پر قربان ہوئے، پھر اس کے بعد امام کو رن میں جانے کا موقع دیا. تو میرے مسلمان بھائیوں، کربلا کی سرزمین پر حضرت عباس علمبردار نے جو ہے شہادت کا جام نوش کیا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہے. ایک نئی بات میں صرف آپ کو بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عباس کو جب شہید کیا گیا ہے، آپ کے جسموں کو اتنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، اتنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا کہ میرا امام حسین جو ہے حضرت عباس کے جسم اطہر کو خیمے تک نہ لا سکے. آپ کے جسم اطہر کو میرے امام خیمے تک نہ لا سکے. جہاں پر آپ کو شہید کیا گیا تھا نہر فرات کے کنارے، وہیں پر جو ہے آپ کے جسموں کے ٹکڑے جو ہے پڑے رہے. اور آج جہاں پر آپ کی مزار بنی ہوئی ہے وہی مقام ہے آپ کی شہادت کا، یعنی اسی مقام پر جو ہے آپ کو دفن بھی کر دیا گیا. یعنی آپ جو ہے
خیمے کے قریب تک نہیں آئے، کیونکہ آپ کے جسموں کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، پورے جسموں کو جو ہے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا تھا، تلواروں سے جو ہے جگہ جگہ زخم دے دیے گئے تھے، اور اتنے زخم دیے گئے تھے، اتنے زخم دیے گئے تھے کہ ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ جب پورے جسموں کے حصوں کو جو ہے سمیٹا گیا ہے تو حضرت عباس کا جو جسم بہت ہی لمبا اور چوڑا تھا، اس کو جب سمیٹا گیا ہے ایک گٹھڑی بن گئی تھی، ایک گٹھڑی بن گئی تھی، اور اسی گٹھڑی کے شکل میں جو ہے حضرت عباس کو دفن کر دیا گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عباس علمبردار نے محبت اور ادب کی ایسی کتاب تحریر کی، اور ہم اور آپ کو بتا دیا کہ جب میں بھائی ہو کر امام عالی مقام کا اتنا ادب کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، تم تو ان کی غلامی کا دم بھرنے والے ہو، تم کو ان کا کتنا ادب کرنا چاہیے، ان سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے جب بھی زبان سے امام عالی مقام کا نام لیا جائے بہت ہی احتیاط کے ساتھ لینا چاہیے، تاکہ کوئی ایسا لفظ بے خیالی میں جو ہے نہ نکل جائے کہ جس سے بے ادبی جو ہے ہو جائے، ہم گستاخ بن جائے۔ اس لیے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔